اگر تم سکون کی تلاش میں ہو، اگر تم قرار کی تلاش میں ہو، اگر تم اطمینان کی تلاش میں ہو تو کہیں اور بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں دل کا سکون چاہیے ہے تو پھر فلمیں، ڈرامے یا گانے نہیں سننا، ان کو سننے کی، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اور وہ سکون جس کو سکون کہا جاتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا ذکر کرو۔ تو جس دل میں، جس زبان پر رب تعالیٰ کا ذکر آ جاتا ہے، وہ زبان جو ہے ہر قسم کے گناہ سے پاک ہو جاتی ہے، اور جس دل میں رب تعالیٰ کا ذکر آ جاتا ہے وہ دل زندہ دلوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جس دل میں رب تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد آ جاتی ہے، پھر وہاں پر غیر کی جگہ نہیں بچتی۔ جہاں پر رب تعالیٰ کا ذکر اور رب تعالیٰ کی یاد ہو، وہاں پہ پھر دنیا بسیرا نہیں کر سکتی۔ آج اگر ہمارا دل اداس ہے یا پریشان ہے یا ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دل کو ذکر اللہ سے ہٹا کر دنیا کے پیچھے اپنے دل کو لگا لیا۔ اللہ کی یاد کو دل سے نکال کر ہم نے دنیا کی محبت کو جو ہے وہ دل میں ڈال رکھا ہے، جس وجہ سے آج ہر دوسرا بندہ جو ہے دل کی کیفیت کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، تمہیں دل کا سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تم چاہے جتنا مرضی کوشش کر لو، تم چاہے جو مرضی کر لو، دل کا سکون تمہیں رب تعالیٰ کی یاد میں ہی ملنا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی یاد کو جو ہے اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ رب تعالیٰ کے ذکر کو جو ہے اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ جب تک ہم ذکر اللہ سے، جب تک ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں، سمجھ لے ہمارا دل جو ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ جیسے جسم کو طاقت دینے کے لیے، توانائی دینے کے لیے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، آنکھوں کو، بینائی کو طاقت دینے کے لیے سرمے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اسی طرح دل کو زندہ رکھنے کے لیے رب تعالیٰ کا ذکر ضروری ہے۔ اگر رب تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے تو سمجھ لیں دل آہستہ آہستہ مردہ ہو رہا ہے، مر رہا ہے۔ اور جو بالکل رب تعالیٰ کے ذکر سے، رب تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، پھر وہ دل بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بے قراریاں، ٹینشنیں، بے سکونی جو ہے وہ بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو جب قرآن مجید نے فرما دیا کہ اگر تم پریشان ہونے لگ جاؤ، اگر تم سکون کی تلاش میں ہو، اگر تم اطمینان کی تلاش میں ہو، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بس ایسا کرنا، باوضو ہو کر مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز ادا کر لینا اور اللہ کا ذکر کرنا، بس۔ اور زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، تو بجائے اس کے کہ ہم کسی دنیا دار کے پاس جائیں اور اس کو جا کے بولے کہ یار مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے وہ بندہ جو ہے ہمارا مذاق اڑا دے، ہو سکتا ہے وہ بندہ ہماری بات سن کر آگے پہنچا دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو امید ہم لے کر گئے وہ امید پہ پورا ہی نہ اترے، اور ہماری جو پریشانی ہے، جو ہمارا دکھ ہے، جو ہمارا درد ہے، اس کا مذاق بن جائے۔ تو ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سر بسجود ہو کر ذکر اللہ میں اپنے دل کو مگن رکھ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں
جو ہے نا یہ اپنی عرضی پیش کرے کہ باری تعالیٰ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا یہاں تک کہ اگر تمہیں سوئی کی بھی ضرورت ہے نا، نمک کے ایک دانے کی بھی ضرورت ہے، چینی کے ایک ذرے کی ضرورت ہے، تو دنیا دار سے نہیں، اللہ سے مانگنا۔ جب تم اللہ سے مانگو گے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔